اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں تک ہم نے مکمل کیا تھا وہاں تک آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا اور بخوبی سمجھ بھی لیا ہوگا۔ جناب، آپ سے ایک عرصہ دراز بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں، لیکن اب سے انشاءاللہ ہم ڈیلی ایک سبق پڑھا کریں گے۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 4، حرکات۔ یہ جو آپ کو حروف کے اوپر زیر، زبر اور پیش نظر آ رہی ہے، انہیں کو حرکات کہا جاتا ہے۔ جیسے حمزہ کے اوپر اگر زبر آئی تو یہ ایک حرکت ہوئی۔ تو جناب، یہ بیسک ہے، یہی بنیاد ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس پر فوکس کر لیا تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ یہی بیسک چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو قرآن مجید میں آپ خود ہی ان کو شناخت ان کی کر کے، ان کی نشاندہی کر کے آپ خود سے ان کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، سکون سے آپ قرآن مجید کو جوڑ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جناب آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک کام میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں روز روز اس سبق کو پڑھ کر مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جناب، معمول کی طرح ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ میرے ساتھ چلیے اور میرے ساتھ پڑھیں۔ چلیں جی جناب، یہ سامنے آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا آج کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے حمزہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تختی نمبر 1 جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، میں آپ کو وہاں پر لے چلوں تختی نمبر 1 پر۔ یہ ہم چلتے ہیں تختی نمبر 1 کی طرف۔ جی جناب، یہ آ گئی تختی نمبر 1۔ یہاں جو آپ کو پہلا حرف نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے الف پڑھا تھا، اس حرف کو ہم نے الف پڑھا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی حرکت کے بغیر الف آیا ہم نے اسے الف ہی پڑھا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ زبر آ جانے پر ہم نے اس الف کو حمزہ کیوں پڑھا؟ جناب، اس کو میں واضح کر دوں کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی زیر، زبر یا پیش آئے گی یا اس طرح کی کوئی علامت آئے گی تو الف سے ہٹ کر حمزہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم اسے یہاں پڑھیں گے تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو آگے مسئلہ نہ ہو۔ جی تو جناب میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ اگر کسی حرف پر صرف زبر یا صرف زیر یا صرف پیش آ جائے تو اس کو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا، اسے ہم نے لمبا نہیں کرنا، اسے ہم نے صرف ایک الف کے برابر بھی نہیں کھینچنا، صرف اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اس کی ادائیگی ہو جائے۔ دیکھیں، اب اس حمزہ کے اوپر ہے زبر، حمزہ زبر آ، اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ حمزہ کے نیچے یہ جو ٹیڑھی لائن نیچے کی طرف آپ کو نظر آ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں زیر، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے پڑھیں گے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای۔ اس سے اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے حرف پر اوپر کی طرف دیکھیں، آپ کو 9 کی شکل کا، یعنی کہ 9 کی شکل کا ایک مڑا ہوا نشان نظر آ رہا ہے یا علامت نظر آ رہی ہے، اس کو ہم پیش پڑھتے ہیں۔ جس کے گرد میرا یہ کرسر گھوم رہا ہے اس علامت کو ہم پیش پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی ٹیڑھی لائن جو
کسی بھی حرف کے اوپر آئے گی اسے ہم کہیں گے زبر. یہ زبر ہے، ٹیڑھی لائن جو کسی بھی حرف کے اوپر آئے گی، جہاں میرا کرسر اس وقت موجود ہے. اور ویسے ہی سیم ٹیڑھی لائن جو کسی حرف کے نیچے آئے گی اسے ہم زیر کہیں گے. اور چھوٹے سے نو کی شکل میں بنا ہوا ایک مڑا ہوا نشان یا علامت جو کہ حرف کے سر پر یعنی حرف کے اوپر آئے گا اسے ہم پیش کہیں گے. اب زبر اور پیش جو ہے وہ حروف کے اوپر آتے ہیں اور زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے آتی ہے. چلیں جی آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. اس سے متعلق میں نے آپ کو تمام باتیں سمجھا دی ہیں، واضح کر دی ہیں. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو جناب مل کر پڑھیے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اسی طرح یہ ہا ہے جسے ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. نیچے کی طرف آتے ہیں دوسری لائن میں. اسی طرح ہم پڑھیں گے عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، آ عی او. پھر اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ہا. اوپر والے ہا کو جہاں پر اب کرسر اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھا تھا ہا، جبکہ نیچے والا جو ہے وہ جیم کی طرح کا جو ہے اسے ہم پڑھتے ہیں ہا، یعنی کہ حلقہ ادا کرتے ہیں، اس حلق سے نکالیں گے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش غو، غا غی غو. اگلے حرف کی طرف خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. ایک بات ساتھ ہی بتاؤں، جس پر جب حرف پر زبر آئے گی تو وہ آ کی ساؤنڈ میں جائے گا، جب اس کے نیچے زیر آئے گی تو وہ ای کی ساؤنڈ میں جائے گا، اور جب کسی حرف پر پیش آئے گی تو وہ او کی ساؤنڈ میں جائے گا. ٹھیک ہے. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. یہ تھا موٹا قاف، نقطوں والا قاف. اب ہم پتلے کاف کی طرف آتے ہیں جسے ہم کیف بھی پڑھتے ہیں. کیف زبر کیا، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کا کی کو. نیچے کی طرف آتے ہیں. حرف جیم آ گیا، جی. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر زوی، ضاد پیش زو، ضا زوی زو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ناظرین کہ اگر کسی حرف کے اوپر صرف زبر، صرف زیر یا صرف پیش ہو تو اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھتے اور لمبا نہیں کرتے، یعنی اسے آرام سے ادا کر دیتے ہیں. اسی طرح اب آ جاتے ہیں اگلے حرف کی طرف. را زبر را، را زیر ری،
را پیش رو، را ری رو. اگلے حرف کی طرف طا زبر طا، طا زیر توی، طا پیش تو، طا توی تو. اگلے حرف کی طرف دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. اسی طرح تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. اگلے حرف کی طرف صاد زبر صا، صاد زیر سوی، صاد پیش سو، صا سوی سو. اسی طرح سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. اگلے حرف کی طرف چلتے زوا زبر زوا، زوا زیر زوی، زوا پیش زو، زوا زوی زو. آگے چلتے ہیں جی. زال زبر ذا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. اسی طرح سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. آگے چلتے ہیں فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. اگلے حرف کی طرف وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو. اسی طرح با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. تو جناب یہ تھی آج کی آپ کی تختی نمبر 3 حرکات جو کہ مکمل ہو گئی. امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. اسے سمجھ کر آپ مزید پڑھیں، 3-4 دفعہ اس کا مطالعہ کریں، ورنہ تو یہ ہے بہت آسان. آپ کو ایک مرتبہ دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ مکمل طور پر ذہن نشین ہو جائے گی. تو جناب قرآن مجید پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، کیونکہ دنیا میں یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے اور اتنی جامعہ کتاب ہے کہ تمام زندگی کی مشکلات کا جو ہے اپنے اندر حل رکھتی ہے یہ کتاب. اسی کے ساتھ ہی جناب اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اوکے جی، اللہ حافظ.